तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, बंदिश और जादू, जी हाँ, जादू टोना, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। ये ऐसी बलाएं हैं, जादू टोना और बंदिश, ये जिस किसी पर भी मुसल्लत हो जाती हैं, जिस किसी पर ये आ जाती हैं, जिस किसी पर जादू का या बंदिश का असर हो जाता है, उस इंसान का जीना मुहाल हो जाता है, उस इंसान का जीना दुश्वार हो जाता है। वो इंसान तबाह बर्बाद होने लगता है और उस इंसान की जिंदगी मुश्किलों में घिर जाती है, मुसीबतों में फंस जाता है वो इंसान। जी हाँ, वो चारों तरफ से मुश्किलों में घिर जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जब किसी पर जादू का या बंदिश का असर होता है, किसी इंसान पर जादू या बंदिश होता है, तो उसका कारोबार ठप पड़ जाता है, उसका बिजनेस डाउन हो जाता है, उसका कारोबार रुक जाता है। वो कोई भी काम करता हो, किसी भी चीज़ का कारोबार करता हो, किसी चीज़ की दुकान हो, कोई बिजनेस हो, कारखाना हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या कोई भी काम हो, उसमें उसको कामयाबी नहीं मिलती, उसके कामों में रुकावटें आने लगती हैं, उसके काम में, कारोबार में रुकावटें आती हैं, जिस वजह से उसे मुफलिसी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसके रिस्क में भी बेबरकती होने लगती है, यानी कि पैसे आते हैं मगर बचते नहीं, या पैसे आते ही नहीं, जो होगा वो भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह से इंसान परेशानियों में घिर जाता है, बीमारियां ही बीमारियां उसे घेर लेती हैं, आफतें ही बलाएं चारों ओर से आने लगती हैं। जी हाँ, उसके घर में, उसकी फैमिली में, उसके अपने लोगों में या उसके ऊपर बीमारियां रहने लगती हैं। उसके घर में, उसके मकान में या उसकी दुकान में बेबरकती रहने लगती है, बरकत नहीं रहती और वो मुख्तलिफ मुसीबतों में फंस जाता है, यानी कई तरह की परेशानियों में, कई तरह की मुश्किलों में, कई तरह की मुसीबतों में वो उलझ के रह जाता है और तरह तरह की परेशानियों में घिर जाता है। इसी तरह से अगर किसी इंसान के ऊपर आसेबी असरात हो जाएं, यानी जिन्नाती असर हो जाए, या उनकी नज़र हो, उनका साया हो, या जिन्नात मुसल्लत हो जाएं किसी इंसान के ऊपर, कोई जिन आ जाए, कोई भूत चुड़ैल आ जाए, किसी आसेब का असर हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद होने लगती है, उसका जिस्म बेकार होने लगता है, सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसका परिवार, उसकी फैमिली परेशान होकर रह जाती है, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि छुटकारा कैसे मिलेगा, उससे बचने का कोई जरिया, कोई छुटकारा पाने का तरीका नज़र नहीं आता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि इस मुश्किल से, इस परेशानी से कैसे निकला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस प्यारी और पावरफुल वीडियो में बेरी के पत्तों का हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे। जी हाँ, बेरी के पत्तों का। बेरी जो आपको आसानी से मिल जाएगी, बेरी के पत्ते आप सबको आसानी से मिल जाते हैं। बेरी के पत्ता लें और इस पर यह अमल करें जो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, उस पर लेकर यह अमल करें। उसके ज़रिए, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला, चाहे कितना भी पुराना जादू हो, कितना भी बड़ा ख़तरनाक जादू हो, या चाहे जितनी भी पुरानी बंदिश हो, या चाहे आसेबी असरात हों, जिन्नाती असरात हों, किसी भूत पलीत का साया हो, किसी चुड़ैल का साया हो, किसी जिन का साया हो, कोई शैतान खबीस हो, जिस्म पर किसी भी तरह की परेशानी हो, कारोबार में परेशानी हो, घर में हो, इंशाअल्लाह ताला ये अमल करें बेरी के पत्तों का, जो आज की इसी पावरफुल प्यारी सी वीडियो में आप जानेंगे। किसी बुरी बला का साया हो, या नज़र बद हो, बुरी नज़र लगी हो, या बीमारियों से परेशान हो, या ऐसी बीमारी हो जो समझ में नहीं आ रही हो, या इलाज से बीमारी ठीक नहीं हो रही हो,
बीमारी का इलाज करा रहे हो लेकिन फायदा नहीं हो रहा हो, उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, या किसी भूत प्रेत का साया हो, चाहे किसी भी तरह की किसी भी किस्म की बंदिश क्यों ना हो, चाहे बंदिश किसी के ऊपर हो, आपके ऊपर हो, आपके किसी घर वाले के ऊपर हो, आपके घर में या मकान में हो, या आपके काम के ऊपर हो, या आपके कारोबार के ऊपर हो, या औलाद की बंदिश हो, रिश्तों की बंदिश हो कि शादी ना हो रही हो, औलाद की बंदिश हो कि औलाद ना हो रही हो, कारोबार की बंदिश हो कि बिजनेस डाउन हो रहा हो, काम ना चल रहा हो, किसी भी किस्म की कोई भी बंदिश हो, जी हाँ, चाहे दुकान पे बंदिश हो, रोजगार की बंदिश हो, किसी भी किस्म की बंदिश हो, कितना भी पुराना जादू क्यों ना हो, चाहे काला जादू हो, कोई भी जादू हो, आप चाहे कितने भी तंग आ चुके हों, कितने भी रो चुके हों, कितने भी परेशान हों, आप कितने भी थक चुके हों, चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानियों में क्यों न घिर चुके हों, तो आज आप हमारे कहने से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और हमारी सारी बातों को ध्यान से सुनिए और बातों को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए और हमारे बताए गए तरीके से इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला पुराने से पुराना जादू, पुराने से पुरानी बंदिश, यहाँ तक कि नजरे बद, बुरी नजर भी बहुत खतरनाक होती है और नजर भी कई किस्म की होती है, तो चाहे जो भी नजर लगी हो, अपने किसी घर वाले की नजर लगी हो, किसी बाहर वाले की नजर लगी हो, किसी जादूगर की नजर लगी हो, या किसी जिन की नजर लगी हो, या किसी शैतान की नजर लगी हो, जी हाँ, जिन्नात की भी नजर लग जाती है और इंसानों की भी नजर लग जाती है, तो किसी भी किस्म की नजर भी अगर लगी होगी, जी हाँ, इंसानी नजर हो या जिन्नाती नजर हो या किसी बदनजरे की नजर हो, सब खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। घर की बंदिश, कारोबार की बंदिश, दुकान की बंदिश, जी हाँ, हमने कहा हर तरह की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, औलाद की बंदिश, हर तरह की बंदिश, हर तरह का जादू, हर तरह के जिन्नाती या सेबी असरात से और हर तरह की बीमारियों से इंशाअल्लाह ताला छुटकारा हासिल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां चारों तरफ हमारे हजारों दुश्मन नजर आते हैं। आज लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा दुश्मनी करने पर तुले हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां किसी की अच्छी जिंदगी देखते हैं, किसी का अच्छा कारोबार देखते हैं, किसी का अच्छा घर देख लिया, अच्छा मकान देख लिया, किसी की अच्छी गाड़ी देख ली, किसी की अच्छी नौकरी देख ली, तो किसी के अच्छे बच्चे देख लिए, ज्यादा औलाद देख ली, औलाद की कसरत देख ली, किसी का खुशहाल परिवार देख लिया। तो ये चीजें कुछ लोगों से हजम नहीं होती, जिनके अंदर हसद की बीमारी होती है, वो किसी ना किसी चीज से हसद करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हसद की, जलन की इस बीमारी से महफूज रखे। तो कुछ लोग होते हैं, किसी का अच्छा पहना हुआ, अच्छा ओढ़ा हुआ देख लिया, किसी को अच्छा खाता हुआ देख लिया, और बाज बदबख्त ऐसे होते हैं जो जादू करवा देते हैं, जादू का असर करवा देते हैं, जादू करवा देते हैं, बंदिश करवा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज मेरे कहने से आप ये अमल कर लीजिए। अगर आप लोगों के ऊपर पहले से कोई जादू का असर होगा या कोई बंदिश होगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसको करने से, जी हाँ, इस अमल को कर लेने की बरकत से तमाम तरह की बंदिशें खत्म हो जाएंगी। और अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का आसेबी असर, किसी तरह का जादू का असर या जिन जिन्नात का असर या बंदिश का असर नहीं हुआ है, तो इंशाअल्लाह आपका दुश्मन सर पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बेरी के पत्ते और सूरह कौसर और सूरह इखलास का, जी हाँ, यानी इन्ना आतैनाकल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, इन दो सूरतों का
اور بیری کے پتوں کا بہت پاورفل عمل بتانے جا رہے ہیں۔ سورہ کوثر آپ سب کو یاد ہوگی، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد بھی آپ سب کو یاد ہوگا، اور بیری کے پتے آپ کے پاس آسانی سے مل جائیں گے۔ بیری کے پتوں کا انتظام کر لیں۔ سورہ کوثر آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ اخلاص بھی چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بہت نایاب عمل بتا رہے ہیں، جی ہاں، 7 بیری کے پتے اور سورہ کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ کوثر ہے، آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ کو دیکھ کر بھی یاد، آپ پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوگا۔ ہر مسلمان کو یہ دونوں صورتیں یاد ہوتی ہیں، بہت مختصر صورتیں ہیں، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اکثر تلاوت میں، قرات میں۔ اس کا ایسا عمل آپ کو بتائیں گے، 7 بیری کے پتوں کا ایسا عمل آپ جاننے والے ہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام کے تمام تکلیفیں، دکھ دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کے تمام درد مٹ جائیں گے، جادو کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، جن کی وجہ سے، یا پھر بندش کی وجہ سے جو آپ کی خوشیاں چلی گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ خوشیاں آپ کی لوٹ آئیں گی، اور دکھوں کے اندھیروں سے خوشیوں کے اجالوں کی طرف آپ کی زندگی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ غموں کا اندھیرا چھٹ جائے گا، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگی دور ہو جائے گی، غربت غریبی دور ہو جائے گی، اور روزی رزق میں خوب خوب برکتیں ہوں گی۔ اور اگر آپ پہ کسی نے جادو کیا ہوگا، کسی نے بندش لگایا ہوگا، یا کوئی عصبی اثرات ہوں گے، یا نظر بد ہوگی، کسی بھی طرح کی بری نظر لگ گئی ہوگی، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے گھر میں برکت ہونے لگے گی، آپ کی دکان میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے کام میں، آپ کی کمائی میں، جی ہاں، آپ کے بزنس میں برکت ہونے لگے گی، آپ کی آمدنی میں خوب خوب برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی مال و دولت میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر جادو یا بندش کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی پریشان حال ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا جادو کی وجہ سے بیمار ہے، یا نظر کی وجہ سے بیمار ہے، ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری بیماری آ جاتی ہے، ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے، ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے، آپ بالکل پریشان حال ہو چکے ہیں، تو آج میرے کہنے سے آپ اس ویڈیو کو پورا سن لیجئے، پورا دیکھ لیجئے، اور اس ویڈیو میں بتایا گیا عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ صحت مند ہو جائیں گے، اور آپ کو آپ کی بیماریوں سے، آپ کی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کتنے گنتی میں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، کس وقت کس سمے کرنا ہے، بیری کے پتوں پر عمل کیسے کرنا ہے، اور پھر ان بیری کے پتوں کا ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ تو جی ہاں، سب جانیں گے آج کی اسی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات بتاتے چلوں کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل ہوں گے اور شامل رہیں گے، اور اس ویڈیو میں ہم بہت ہی پیاری دعا بھی کریں گے جس میں ہزاروں اللہ کے بندے شامل ہوں گے، انشاءاللہ آمین بھی کہیں گے، تو آپ بھی اس پیاری سی دعا میں ضرور شامل ہوئیے، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہم سب کے روزی رزق میں برکت ہو۔ تو آئیے ہم سبھی ایک ساتھ مل کر دعائیں کرتے ہیں، ہم دعا کریں گے، آپ سبھی آمین ضرور کہیے گا ہر دعا پہ، اور دعا مکمل ہونے کے بعد کامنٹ میں بھی آمین ضرور لکھیے گا۔ تو آئیے ہم سبھی دعا کرتے ہیں، آپ سبھی حضرات
ایک بار دل سے درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ کم سے کم ایک بار درود شریف دعا کے شروع میں اور آخر میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں، یا رب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے میرے مولا، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما، یا اللہ عز و جل، ہمارے پیر و مرشد کی، ہمارے مرشدوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے استادوں کی، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، سادات کرام کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے روزی میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل جتنے بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی، ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، جس کے بھی دل میں جو بھی نیک و جائز حاجت ہے، جس کی جو بھی مراد ہے، جس کی جو بھی تمنا ہے، مولا تعالیٰ اپنے فضل کریمی سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں میرے مولا ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کے دلوں کی ہر جائز تمناؤں کو، خواہشوں کو، آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں نہیں مولا ان کی گود کو اولاد سے بھر دے، جنہیں اولاد نرینہ کی خواہش ہے مولا تعالی انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح بیٹا عطا فرما، اور جنہیں بیٹی کی خواہش ہے مولا تو انہیں رحمت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، کوششوں میں ہیں مولا تعالیٰ انہیں اچھی منچاہی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ جن کی دکانیں ہیں، جن کا کاروبار ہے، جن کا جو بھی کام ہے، بزنس ہے، مولا تعالیٰ ہم سب کے ہر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، سب کے کام میں، کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما، سب کو دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرما۔ میرے مولا جو بھی بھائی بہن جو بھی مسلمان بالغ ہو چکے ہیں مولا تعالیٰ، جن کی شادیاں نہیں ہوئی مولا تعالیٰ، جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جو شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں مولا میرے ان بھائی بہنوں کے لیے نیک سے نیک، اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا شادیوں کے اسباب پیدا فرما، انتظامات پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے انہیں بچا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، مولا تعالی ہمارے قبلہ اول کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ان کاموں سے بچا جس میں تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہو، ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، مولا تعالی جنت الفردوس میں پیارے حبیب
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब के दुआओं पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम सब की हर नेक व जायज़ दुआ, हमारी हर नेक व जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की, इलाही खैर करदानी बहक़ शाह जीलानी। आमीन बिजाहि ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारे भाइयों, मेरी माओ बहनों, कमेंट बॉक्स में जाइए और आप सभी जाकर आमीन टाइप कीजिए। क्या पता किसकी जुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं। तो आइए कमेंट बॉक्स में आमीन लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तवज्जो के साथ आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है आपको इस वजीफे की बरकत से, इस अमल की बरकत से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस अमल के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों की। सबसे पहले वो चीज क्या है? जी हाँ, 7 बेरी के पत्ते। तो सबसे पहले आप कहीं से 7 बेरी के पत्ते ले आएं। ठीक है, 7 बेरी के पत्ते ले लें और उसे आप अपने सामने रख लें। उसके बाद आपको वजीफा पढ़ना है। सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करना है, दुरूद पाक का तोहफा पेश करना है। तो आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। कैसे आप जान लीजिए। आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। जी हाँ, 3 बार कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। बेहतर होगा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो हम सभी नमाज में पढ़ते हैं। आखिरी रकात के बाद कायदे में बैठकर हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं अत्तहियात के बाद, तशहुद के बाद। तो हम दुरूद इब्राहिमी आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी है, हमने आपको एक बार पढ़कर सुना दिया। आप इसे 3 बार पढ़ लीजिए। तो दुरूद इब्राहिमी भी आप 3 बार पढ़ सकते हैं, या आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप इसे भी 3 बार पढ़ सकते हैं, या आप ये भी पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी आप पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद पाक है। तो 3 बार कोई भी दुरूद शरीफ जो आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे वो आप पढ़ लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको क्या करना है हम जानेंगे। उससे पहले आपका एक सवाल होगा, कहीं हम बाद में बताना भूल ना जाएं, इसलिए आपको बताते चलते हैं। आपका सवाल दिल में ये होगा कि ये अमल हमें किस दिन करना है और कितनी दिन करना है। तो आपको यह अमल ये करना है आपको 1 दिन। अगर बेरी के पत्ते मिल जाते हैं तो 3 दिन कर लें, और ज़्यादा मिल जाएंगे तो आप 7 दिन कर लें। जितना आपके पास पत्ते मिल सकें उस हिसाब से कर लें। अगर पत्ते कम हो, 7 ही मिल सकते हों, तो आप 1 दिन इस अमल को ज़रूर कर लें। ठीक है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप जुम्मे के दिन भी ये अमल कर सकते हैं, आप शनिचर के दिन भी कर सकते हैं, इतवार के दिन भी कर सकते हैं, पीर शरीफ के दिन यानी सोमवार के दिन, मंडे को भी कर सकते हैं। आप इसे मंगल को भी कर सकते हैं, बुध के दिन भी कर सकते हैं, और जुमेरात को भी,
آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میری پیارے دوستوں، میری بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ایک سوال اور ہوگا کہ یہ عمل ہمیں کس وقت کرنا ہے؟ تو آپ یہ عمل کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ صبح بھی کر سکتی ہیں، شام بھی کر سکتے ہیں، دن بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ صبح کے وقت، شام کے وقت، آپ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت یا تہجد کے وقت، جب چاہیں آپ اس عمل کو کرنا، جب چاہیں آپ کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا کب آپ کو یہ عمل کرنا ہے، کس دن اور کس وقت، ٹھیک ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور عمل کا طریقہ آگے جاننے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے آپ سبھی حضرات اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز، جی ہاں وہ پاورفل اور پیاری ویڈیوز جو اس چینل پر اپلوڈ ہوں گی فیوچر میں، ان کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ آپ کے لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، یہ بالکل فری ہے، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا۔ تو اس پیاری سی جو آپ کے بہت ضرورت کی ویڈیو ہے، بیکار کی چیزیں ہم لائک شیئر کرتے رہتے ہیں، یہ تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اور اس ویڈیو کو ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں، کم سے کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور پہنچائیں۔ آئیے ہم سبھی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ہمیں عمل کیسے کرنا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے 7 بیری کے پتوں کو لے کر۔ اچھا، آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ بستر پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، چٹائی پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، جائے نماز پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، چوکی پر، تخت پر، بیڈ پر بیٹھ کے، صوفے پر بیٹھ کے، چیئر پر بیٹھ کے، جہاں آپ بیٹھ سکتے ہوں۔ سب سے بہتر ہوگا آپ مصلی بچھا لیں، جائے نماز بچھا لیں اور وہاں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ چٹائی پر بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، یا بیڈ پر، یا آپ بستر پر بیٹھ کر کرنا چاہیں یا صوفے پر بیٹھ کر کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چیئر پر، کرسی پر ہی اگر آپ بیٹھ پاتے ہیں تو اس پر بیٹھ کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے اس عمل کو کرنے کا جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں بیٹھ کر کرنا ہے۔ اب کیا پڑھنا ہے عمل میں یہ بھی ہم جان رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو 129 بار، جی ہاں 129 ٹائمز، 129 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ جی ہاں، سورہ کوثر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جی ہاں، یہ سورہ کوثر آپ سب کو یاد ہوگی، آپ کو 129 بار پڑھنا ہے، 129 129 بار، جی ہاں 100 اور 29 129، پورے 129 ٹائمز پڑھیں 129 بار سورہ کوثر۔ آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو یاد ہو تو آپ مزبانی پڑھ لیں، آپ روانی آپ کو ہو چکی ہوگی۔ سورہ کوثر تو ہم روز پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ تو سورہ کوثر 129 بار پڑھ لیں۔ پھر آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے، آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے 10 بار، یعنی قل هو اللہ شریف 10 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص بھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ آپ کو ایسے 10 بار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 10 ٹائمز، ٹھیک ہے، 10 ٹائمز آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو آپ نے بیری کے پتے رکھے تھے اس پر دم کر دیں، ٹھیک ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اچھا یاد رکھیں، سورہ کوثر کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ اخلاص کے بعد آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں دم کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ایک بار دوبارہ ریوائز کر لیں، سب سے پہلے 3 بار درود شریف، پھر 129 بار سورہ کوثر، پھر آپ کو پڑھنا ہے 10 بار سورہ اخلاص، پھر آخر میں بھی 3 بار درود پاک۔ اتنا پڑھنے کے بعد 7 بیری کے پتوں پر دم کریں اور اس کے بعد یعنی پھونک دیں اس پر، کسی بھی برتن میں کسی چیز پر آپ رکھ لیں سامنے اپنے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے حاجت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور اب بیری کے پتوں کا کرنا کیا ہے، تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کو پانی میں ابال کر کے بیری کے پتوں کو بیمار کو نہلائیں، لیکن ایسی جگہ نہلائیں کہ پانی گٹر میں نہ جائے۔ آپ چھت پر ایسی جگہ نہلانے کہ پانی دھوپ سے سوکھ جائے، یا کسی ایسی جگہ مٹی کی جگہ پر نہا لیں کہ جہاں پانی مٹی سوکھ لے، نالے میں نہ جائے، کیچڑ میں نہ جائے پانی، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، اگر ایسی جگہ نہ ہو تو نہ نہائیں، جب ایسی جگہ کا انتظام ہو جائے پھر ہی نہائیں۔ تو اگر نہائیں نہ یا کوئی بیمار نہیں ہے تو آپ کریں یہ کہ آپ اس بیری کے پتوں کو اپنے وہاں رکھ لیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اپنے گھر کے ہر کمرے میں رکھ دیں ایک پتا، انشاءاللہ تعالی گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں گھر سے دور ہوں گی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ یہ کام کریں۔ اور پانی لے لیں، آپ چاہیں تو عمل پڑھنے کے دوران جب آپ بیری کے پتے لے کر بیٹھیں تو پانی لے کر بھی بیٹھ جائیں۔ پانی لے کر بیٹھیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ اس پر دم کریں گے، پھر پانی کو آپ اپنے گھروں کے کمروں کے کونوں میں چھڑک دیں، دیوار پر اونچائی میں، نیچے نہیں اونچائی میں۔ اس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب کوئی کہیں گے ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے، تو ایسی جگہ کا انتظام ہو کہ پانی نالے کیچڑ میں نہ جائے تبھی نہائیں۔ پانی دھوپ سوکھ لے یا مٹی سوکھ لے، اس طرح سے دھوپ سے سوکھ جائے یا مٹی سوکھ لے، ایسی جگہ پر آپ عمل کو کریں، ایسی جگہ پر غسل کریں، نہائیں۔ عمل آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ ٹوائلٹ واش روم میں پانی کو نہیں چھڑکنا ہے، آپ کو صرف صاف کمروں میں، صاف کونوں میں، پاک کونوں میں آپ کو چھڑکنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی اور گھر میں خوب برکتیں ہوں گی، آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی۔ آپ وہ پانی جو آپ نے لیا تھا، ٹھیک ہے، وہ پانی جو آپ نے لیا تھا، دم کیا تھا، اس کو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر بھی چھڑک سکتے ہیں۔ اور وہ بیری کے پتے جو لے کر آپ نے عمل کیا تھا، اس بیری کے پتوں کو، ان بیری کے پتوں کو آپ اپنے گھر کے کمروں میں رکھیں۔ آپ چاہیں تو ایک پتا، اگر آپ کا دکان ہے یا آپ کا آفس ہے تو آپ اپنے وہاں گلے میں رکھ سکتے ہیں، یا آپ کا گلہ نہیں ہے یا پھر آپ کہیں اور رکھنا چاہیں تو گھر میں، کمرے میں، دکان میں، کہیں بھی اونچائی کی جگہ پہ رکھ دیں، برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کا کمال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اگر کئی لوگ بیمار ہیں، آپ چاہتے ہیں گھر کے سبھی لوگوں کو نہلانا بیری کے پتوں سے، تو جو آپ پانی ابالیں اس پانی کو آپ تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیں، گھر کے سبھی لوگ یا جتنے لوگوں کو استعمال کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ یہ عمل کریں۔ ہم نے کوشش کی ساری باتیں آپ کو اچھے سے سنائیں، اچھے سے سمجھائیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات ہم سے مس ہو گئی ہو، کوئی بات چھوٹ گئی ہو تو آپ ہم سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو رپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب کچھ ہم نے بتایا۔ اتنا کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ کئی دن غسل کرنا چاہیں، بیری کے پتوں کا انتظام ہو جائے تو لگاتار آپ یہ عمل 3 دن کر لیں، یا آپ چاہیں تو 7 دن کر لیں۔ غسل کرنا ہو اگر آپ کو، تو اگر کوئی بیمار ہو یا شک ہو کہ کسی کے اوپر جادو ہے یا بندش ہے تو یہ عمل کر لیں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، شک ہے کہ بندش ہوگی، تو عورت میاں بیوی دونوں غسل کر لیں، شوہر بیوی شوہر دونوں۔ اسی طرح سے کوئی مریض ہے تو اس کو بھی آپ غسل کرا سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیے گا پانی چونکہ اس پر آپ نے دم کیا ہوا ہے بیری کے پتوں پر، تو اس کا پانی آپ گندی جگہ پر، ناپاک جگہ پر نہیں بہا سکتے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔
امید ہے آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. ثواب کا کام ہے, آپ کا فرض بنتا ہے. ہم نے بہت محنت سے آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی, اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا. میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا. دعاؤں کی گزارش, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.